انشاءاللہ. تھوڑا اور سامنے کی طرف جاؤ گے. یہ بلش بھی اگر سرکیں گے یہ خاک اللہ کی رحمت میں آ جائیں گے. یہ دعا کی مجلس ہے. کون سی مجلس ہے بولو؟ مل کو ہے تو دعا قبول ہے. دور دور بیٹھے تو دعا کم قبول ہوتی ہے بولو. اس لیے ہم جو بیٹھے ہیں اگر جڑ کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ دعا قبول. اور ادھر سامنے آ جاؤ گا. پیچھے والے بھی تھوڑا سامنے کو آگے تھے. مجلس میں شریک ہو گئے. صبح سے بیانہ سنتے ہی پڑے. اب یہ اللہ سے لینے کا وقت ہے. صبح سے محنت کرتی ہی تم. ظاہر سی بات ہے پسینہ بھی آیا ہوگا. کیا آیا ہوگا؟ پسینے کے ایک بوند پر اللہ جنت لکھتا ہے. تو آیا پسینہ آیا جواب ماں کو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جس جگہ پر اللہ کے راستے کی محنت کا پسینہ لگتا قیامت میں اللہ تعالیٰ جنت کی مشک لگاتا. تو اب ظاہر سی بات ہے صبح کے مقابلے میں اب ذرہ موسم ٹھنڈا ہے. بس ایسا سمجھو یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ کی کیا ہے بولو؟ رحمت. تو اللہ کی رحمت میں آخر تک بیٹھنا. بیٹھیں گے انشاءاللہ. بیچ میں اٹھیں گے تو نہیں نا. شیطان کیا کرتا جو بالکل دل کے نرم ہونے کا اللہ کی طرف سے ہدایت کے اترنے کا جو ٹائم رہتا اس وقت میں بندے کو اٹھا کر لے جاتا. وہ ہدایت سے محروم ہو جاتا. آسمان کا نہیں شیطان دیکھتا ہے کس کے نام سے کیا چیز آتی ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں عبد الغفور کے لیے ہدایت اترتی ہے. دیکھ کو کیا کرتا جلدی نیچے کا کو عبد الغفور کو اٹھا کر لے جاتا. جو ہدایت والی رحمت عبد الغفور کے نام سے آئی تھی تو وہ مجلس میں نہیں ہی بول کے وہ واپس چلے. اس لیے میرے عزیزو جب کوئی دینی مجلس میں بیٹھے آخر تک بیٹھنا. اور خصوصاً جب کوئی دعا کی مجلس میں بیٹھے تو لاسٹ تک بیٹھنا. بیٹھیں گے انشاءاللہ. نہیں یہ بیچ میں اٹھیں گے غلطی. اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب کرے. ہماری سب سے بڑی طاقت دعا ہے. سب سے بڑی طاقت کیا ہے بولو؟ دعا. ہاں دعا سے سب کچھ ہو سکتا. بعض لوگ بولتے دعا سے کیا ہوتا رہے، لیکن دعا سے سب کچھ ہو سکتا. احد کی جنگ، غزوہ احد نام سنی نا تمہیں یہ بھائی پہلے؟ ہاں جو مکے گئے سنو، مدینے گئے سنو. احد کو دیکھ کر بھی آئے رہتی. اس غزوے میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنکے میں تیر لگا. یہاں پر ہنکے نیچے کو ڈھل گئی ہے ایسا. تو انہوں چھری لگو کاٹتی ہیں اسے. دوسرے ساتھی بولے کہ نہیں اسے کاٹو نہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے. کیا بولتی کیوں؟ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے انہوں کیا ہوتا ہے وہ ہنکی چھاتے کے نک لٹکتی ہے ایسا اور ویسا لٹکی سو ہنکی لے کو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے کہ وہ جو ہنکی کے رگ جو لٹک رہی تھی اس کو اپنے ہاتھ سے اپنی انگلیوں سے ہنکی میں ڈھکل کو ہنکی کا ڈلہ برابر لگا کو پلکاں اٹھا کو سیٹ کر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تھوک نکال کو اور اس کی ہنکی میں لگا کو فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ بل کو دعا کریں. وہ صحابی فرماتے ہیں 80 سال میں مرا ہوں میں لیکن دوسری ہنکی خراب ہو گئی تھی رسول اللہ جس ہنکی کو لگے تھے وہ مرنے تک خراب نہیں ہوئی تھی. یہ کس کی طاقت بولو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کی طاقت. دعا سے سارے کام بنتے ہیں دعا سے بڑی بڑی درندراگی ہٹ جاتی ہے. آدمی درندراگی کے دریا میں ڈوب جا کرتی درندراگی کے دریا میں کیا ہو کرتی ڈوب جا کرتی نکلے رو کدھر نہیں نکلتی نکلو رے کدھر نہیں نکل سکتی کہیں وہ تو ڈوب جا کو ہوتی اندر شیطان ان کو نہیں نکلنے دیتا. تمہیں سمجھتے رہتی یہ جتنے بھی جماعتوں والے تم اب تشکیل کرتی نا وہ درندراگی سے نکالنے کی تشکیل کرنے کا ہوتا. ہم اب سمجھ میں آنا کو کیا بول لیتے رہتی ہمارا نشٹم ہو جاتا بول لیتے رہتی ہیں. ہم اب سمجھ میں آتا نہیں یہ لوگ کیا واسطے بلاتی ہیں ہم کو ہمارے گھران کا نے کئی کاک بلاتی ہمارے دکان کا نے کئی کاک بلاتی ہم اب سمجھ میں آتا نہیں درندراگی سے نکالنے واسطے بلانے کا. جس ماحول میں تمہیں ہے جس حالات میں تمہیں ہے اور جس پوزیشن میں تمہیں ہے وہ تمہارے حالت کے لیے ٹھیک نہیں. مسلمان کا درجہ اللہ کو راضی کرنے والا درجہ مسلمان کا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والا درجہ تمہیں اسے چھوڑ کو دنیا میں لگ گئی. مسلمان تو وہ ہے کہ اپنی دعا پر زمین اور آسمان کے نظام کو بدل ڈالتا. کون سے نظام کو بولو زمین اور آسمان کے نظام کو کیا کر ڈالتا بدل ڈالتا. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے پہاڑ پر تھے پہاڑ کی چوٹیاں چھوٹی چھوٹی گھاٹیاں اور اتنی بارش صحابہ بولے یا رسول اللہ ہمارے جانوراں تو پریشان ہو گئی اور ہمیں بھی کہاں باہر نکل سکتے نہیں دعا کرو بارش دوسری جگہ جانا ہے. کیا کرو بارش دوسری جگہ چلے جاؤ. میرے عزیزو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے اے اللہ یہ بارش تیری رحمت ہے اس وقت میں ہمارے جانور تکلیف میں ہیں اے اللہ ہمارے سے بھی زیادہ جس کو ضرورت ہے بارش وہاں پر بھیج دے اور ہمیں امن عطا فرماؤ کا دعا کرے. اسی وقت میں اللہ تعالیٰ کیا کر دیے اس بارش کو اس پہاڑی سے بچا کر چاروں طرف بارش پڑ رہی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہیں وہاں پر بارش نہیں پڑ رہی ہے. یہ کس کی برکت سے بولو یہ دعا کی برکت سے. کس کی دعا کی برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت. انہوں دعا مانگے نا بابو انہوں دعا مانگی تو سنا اللہ نے بارش کو دور کر دیا. ابو جہل ابو لہب اور ابو سفیان عتبہ شیبہ یہ سب مکے کے بڑے بڑے مشرکہ انہوں ستاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک دن بہت وزن تھا میرے ادمیہ ہو کو انہوں ستاتی ہی تو میری بات سنے نہیں تو سنے نہیں کم سے کم نہیں ستائی تو بھی اچھا رہتا تو انہوں
تھوڑے میں رہتے جماعت کے کام تو نہیں کرتے سن کو کاڑی کرتے رہتے کیا کرتے رہتے کاڑی کرتے رہتے کیا کہ ہمارے کنے کام کرتا سو بچہ جماعت والے کو ملے اب انہیں 40 دن بلا لیا تو بولتے ہیں اور یہ میسری کیا بولتا تو گیا تو میں کام سے نکالتا ہوں کرے بولتا حولے بھائی یہ 40 دن میں تو جا سکیا نہیں میرے نیچے کام کرتا ہے تو جا لے کہ میں کس سے تو بھی کام کرا لیتا ہوں کیسا کیا تو میں کر لیتا ہوں ایسا مدد کرنا سو جا کو کام کرتے سو بچے کیا بولتی تو گیا تو کیسا رہے میں تجھے بلا لیتا نہیں جا بولتے کو جا یہ کاڑی کرنا ہے پھر کیا بولتی اور نہیں لے رہے انہوں ایسا بولتے رہتی انہوں 40 دن بولتے 3 دن جا کو واپس آ جاؤ یہ کیا ہے بولو یہ کاڑی کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے ایسے بات اللہ کو پسند نہیں ہمیں کر سکے نہیں ہمارا نوکر کر تو بولتا ہے تو کم سے کم کرنا تھوڑے نوکر ہم بھی ایسے رہتی مالک چلے گیا بولے وہ کام کو جماعت کو انہوں جلسہ کر دی بھائی میستری کہاں چلے گیا بیچارہ نوکرہ میرے اچھے بچے 3 پوٹے بیٹے ہیں انہوں ذرا کام کر لیتے رہتی میرے دکان میں کو ذرا دکان اوپا کو ان 40 دن گیا تو انہیں کیا کرتی ایک دن بھی دکان کو جاتے نہیں 11 بجے جاتے اور الٹا فونا کرتے ہیں ہاں جی انہیں یا نہیں ہیجے گا تو انہیں یا نہیں ہیجے کو اب وہ گیا سن بیچارہ وہاں مر جاتا رہتا جماعت میں وہاں با میری دکان گئی بولے تو اب 40 دن کرنا نکو بول کو لاسٹ کو امیر صاحب کو بولتا امیر صاحب 20 دن میں جا کا تو لو بولتا ارے تو 40 دن کے لیے تو رہے تو آ سکتا نہیں اچھا رہا تو آ تو بولیوں اب مجھے اچھا نہیں اب جاتا ہوں ہوتا یہ کاڑی کرنے کے کام نہیں کرنا دیکھو اگر میسری گیا کام کرنے اللہ کے راستے میں نوکران جو کام کرتے ہیں اچھا کام کرنا اللہ کے لیے گیا ہمارا مالک ان ہمارے لیے بھی دعا کر اللہ میرا مالک جو ہے تیرے راستے میں ہے میں اس کی دکان اچھا چلا دوں اگر نوکر گیا اللہ میرے نوکر 40 دن جاتا ہے اللہ میں تو جا سکیا نہیں میرے کنے کام کرتا سن جاتا ہے لے رہے کہ میرے طرف سے 200 روپے رکھ لے اور جا کے تو اچھا جماعت میں دعا کروا ہماری دکان کے لیے بھی یہ ساتھ دینے کی بات ہوتی ہے یہ مدد کرنے کی بات ہوتی ہے لیکن یہ جتنے بھی ابو جہل ابو لہب تھے نا ایک تو انہوں دین کا کام نہیں کرتے تھے کرنے والوں کو کاڑی کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بات کرے تو ان وہاں کو کیا کرتے تھے کہ اوپر مٹی اچھالتے تھے ڈبلی رہتی نہیں ایک ہاتھ کی سے رمضان میں مولانا بجاتی دیکھو 4-5 جنے آ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے تو کہ آ کے ایسا بجاتے رہتے تھے شعر و شاعری میں گانے گاتے رہتے تھے بیٹھے سو آدمیاں اب رسول اللہ کی بات سنیں گے نہیں ان کی آواز میں جو ہے ڈسٹرب ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کو بہت تنگ کر لیا اللہ انہوں میرے آدمیاں ہو کو مجھے ستا دی انہوں نہیں کرے تو نہیں کرے کم سے کم انہوں کھاڑے تو نہیں کرے تو ہمارے آدمیوں کو اچھا رہتا اللہ تو دیکھتا ہے تو کیا تو ایک انتظام کر ان کے اوپر جب ہمارے نبی دل دکھا لیے اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا اللہ تعالیٰ نے بارش بند کر دیا کیا بند کر دیا بولو بارش بند کر دیا مکے کے لوگ ہاں وہ چمڑے کے چپلا آتے نہیں سکے سکے چپلا وہ کھینچ کو کھاتی کھانا پانی نہ آپ جانور مر جاتی انہوں بڑے بڑے پجارے کے پاس گئے کئی قدم 360 دیوا ہیں نہیں ان کے جو بڑے پجارے کرے گئی ارے وہ بارش والا خدا انہیں دیکھو بارش والا خدا انہیں دیکھو اس کا نہیں جاؤ اس کا نہیں جاؤ یہ نجوم کے نہیں جاؤ اور یہ جو ہے کہ بولنے والے کے پاس جاؤ یہ کاہن کے پاس جاؤ سوب جو نے کیا بولے یہ بارش جو رکی ہوئی ہے یہ محمد کے تکلیف کی وجہ سے رکی ہے تم اسے جا کے خوش کر لو بارش پڑ جائے گی
تم جا کے اسے کیا کر لو؟ خوش کر لو. کیا ہو جائے گی؟ بارش پڑ. تو اس وقت میں ابو سفیان اور مکے کے معزز لوگ سب آئے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں. تم بہت اچھے آدمی ہو, تمہیں کس سے بھی دور نہیں کرتے, سب جنہیں جوڑ لیتے, سب جنہیں نزدیک کر لیتے, کسی بھی تمہیں ڈھکلتے نہیں, رشتہ داری کو جوڑنے والے آدمی تھے. تمہارے اخلاق اچھے, تمہاری ماں اچھی, تمہارے بابا اچھے, تمہارا خاندان اچھا. دیکھو ہمارے کو تمہیں زیادہ مصیبت میں مت ڈالو, ہمارے جانور بھی پریشان ہوتی ہیں. اللہ ہمارے اوپر بارش روک ڈالی, بارش کیا کر ڈالی؟ روک ڈالی. تمہیں دعا کرو ہمارے اوپر بارش ہو جائے. تمہیں دعا کرو ہمارے اوپر کیا ہو جائے؟ بارش ہو. ہمارے سر کے حضرت کیا بولتے؟ ہاں اتنے دن ستائیں تمہیں, اب ہمارے کنے کو چاہیے نا, جب تمہارے 360 بتا سے خوش رہ جاؤ. ایسا بولتے کہ نہیں بولتے؟ ارے بولو ایسا بولتے کہ نہیں بولتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں بولے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اپنی تکلیف بیان کر رہے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. کافر کی تکلیف پر بھی روتے. کون؟ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں جو تکلیفات سنائے, ستانے والے تکلیفات سنائے, تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت میں ہاتھ اٹھے, اے اللہ یہ تیری خلقت, یہ تیرے بندے بارش نہ ہونے کی وجہ سے مصیبت میں ہیں, تکلیف میں ہیں, پریشانی میں ہیں. اے اللہ تو ان پر رحمت کی بارش عطا کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دعا کر کو ہاتھ نیچے نہیں اتارے, اللہ آسمان سے بارش اتار دیے. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہیں اتارے نیچے کو, اللہ تعالیٰ نے کیا اتار دیے؟ بارش اتار. یہ دعا کی طاقت ہے. کس کی طاقت ہے بولو؟ یہ دعا کی طاقت ہے. اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. میرے عزیزو, ہمارا ہر کام دعا سے بنتا. مسلمان ہر کام دعا سے کرا لینا. اللہ مانگنے سے ناراض نہیں ہوتے, اللہ مانگنے سے بیزار نہیں ہوتے, اللہ مانگنے سے خوش ہوتی. مانگنے والے کی اللہ مغفرت بھی کرتی. مانگنے والے کی اللہ کیا کرتی بولو؟ مغفرت بھی کرتی. لیکن بھائی ہمیں بھی جماعتوں میں جا کر دیکھتے رہتے, ہمارے کو دعا مانگنا بھی نہیں آتا. تھوڑے آدمیوں کو تو خالی 2 سورے آتی, ربنا آتنا فی الدنیا بھی نہیں آتا. تھوڑے آدمیوں فرض نماز پڑھ دی, فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام بھی نہیں آتا. ایسا جماعت میں جا رہے ہو تو ویسا بھی نہیں سنتے. کم سے کم جا کر 2 باتیں تو سیکھ لے. جاؤ 40 دن جاؤ, 4 مہینے جاؤ, کم سے کم 2 دعا تو سیکھ لے کالے جاؤ. مرنے تک تمہیں پھر وہی مانگتے رہنا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تھوڑے دنوں کو یہ دعا بھی نہیں آتی. 3 دن بھی نہیں جاتے, 40 دن بھی نہیں جاتے, 4 مہینے بھی نہیں جاتے. اب گھر میں بیٹھ کو آؤ گے تو کیسا آتے ہو؟ گھر میں بیٹھ کو آؤ گے تو کیسا؟ اب اللہ سے مانگنا ہو تو کیسے مانگتا ہو؟ اللہ سے مانگنا ہو تو کیسے مانگتا؟ ابھی پچھلے زمانے میں ہمارا ابھی تھوڑا بچپنا تھا. ہمارے نندیال جامع مسجد کے تو ایک مؤذن صاحب تھے. مؤذن صاحب تھے یا وہ زیادہ رہتے تھے. ہمیں کبھی کبھی چابول سے تو دیکھتے تھے 9 بجے 10 بجے ایسا چاش کی نماز پڑھ کو کیا کہ نام تھا ان کا, ایسا بیٹھ کو گڑگیان پکڑ لیتے. اللہ میرے گڑگیان کو اچھا کر اللہ, ایسا آگے بڑھ لیتے. اللہ میرے ہاتھوں کا اچھا کر اللہ, اللہ میرے چھاتے کا اچھا کر اللہ, ایسا
اللہ میرے ہنکیاں کا اچھا کر، اللہ کو دعا کر لیتے. ایسا بھی نہیں مانگ لے سکتے. ہمیں ہنستے تھے جب ہمیں کیا کرتے تھے، اور نندیال کے دوسرے لوگ بھی دیکھ رہے تھے ان کو، ہمیں ہنس لیتے تھے جب. لیکن اب معلوم ہوتا ہے واقعی دعا کی کتنی بڑی قدر و قیمت ہے. کیسا بھی مانگو اللہ سن لیتی ہے. کیسا بھی مانگو اللہ تعالیٰ کیا کرتی، سن لیتی. کوئی سی زبان میں بھی مانگو اللہ سن لیتی. تیلگو میں مانگ لو، اردو میں مانگو، ہندی میں مانگو، انگلش میں مانگو، فارسی میں مانگو، عربی میں مانگو جی. اور اسی طریقے سے کہ کسی بھی دنیا کی زبان میں، کسی بھی زبان میں مانگو اللہ سن لے. دل میں مانگے تو بھی سن لیتی ہے اللہ. کیسے سن لیتی بولو؟ دل میں مانگے تو بھی اللہ کیا کرتی، سن. میرے عزیزوں، کم سے کم دعا مانگنا سیکھنا بولے تو بھی اللہ کے راستے میں جانا. دعا والا بننا کو تو بھی اللہ کے راستے میں جانا. دعا کا یقین ہمیں آنا کو تو بھی اللہ کے راستے میں جانا. دعا والا بننا بولے تو چکیج بنتا ہے کیا آدمی؟ دعا والا بننا بولے تو چکیج بنتا ہے کیا بات بولو؟ اللہ تعالیٰ تو دل کی پکار کو بھی سن لے. لیکن آدمی مانگنا تو ہمارا خیال یہ ایک دم دوسری چیزوں کی طرف چلے آتا، اللہ کی طرف کم جاتا. حدیث کی کتاب میں بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے. 30 پر 7 آدمی مل کو، انہوں پرانے زمانے میں بنو اسرائیل کے زمانے میں 30 پر 7 آدمی مل کو کام جا رہے ہیں، ایک سفر میں جا رہے ہیں، تجارت کے سفر. کتنے آدمی ہیں کہ انہوں 30 پر 7 آدمی مل کو جا رہے ہیں. تو رستے میں جانے کے بعد بہت بڑا طوفان آیا تو سب جنے غار کے اندر گھس گئے. 3 دن 3 رات بارش پڑی. 3 دن اور 3 رات کیا پڑی؟ بارش پڑی. سب جنے مل کو اللہ سے دعا کرے، اللہ ہمیں ایسا کرے تو بھوکے پیاسے مر جائیں گے، ہمارے نکلنے کا یا بچنے کا تو راستہ کر اللہ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، تمہارے اندر ایک جنا گناہگار آدمی ہے، ان تمہارے اندر سے نکلیا تو تمہاری دعا قبول ہوتی، تمہارے چھٹکارا ہوتا. اس کی شکل کیا ہے تو اسے تمہارے غار کے اندر سے باہر بھیجو، ہمیں بجلی گرا کو اسے من مار ڈالتی. اب تمہیں 30 پر 6 جنے بچ جاتے. اب اس کے اندر جتنے لوگ تھے، جتنے بھی نیک لوگ تھے، اب ایک ایک جنا آتا باہر جھاڑ کرنے آؤ تو اور پھر اندر گھس جاتا. بجلی نہیں گرتی اس کے اوپر. لاسٹ کو ایک آدمی بچ گیا. کون بچ گیا بولو؟ لاسٹ کو. سب جنے کیا بولتے ہیں، اب جا رہے تیرے واسطے سے، دیکھیے سب بھی ہوتا ہے سو کہ تیری وجہ سے ہمیں 3 دن سے بھوکے پیاسے ماری، تو نکل باہر نکل. تو ان کیا بولتا ہے، نہیں لو بھائی مجھے کیسا کہ کر کو اللہ کو منا لیں گے، لو بھائی میں گیا تو مر جاتا ہوں، بھائی مجھے بچا لو بھائی. کہتا نہیں ایسا کیسا ہوتا ہے، تو نکلنا تو ہمیں بچنا تو بول کو اسے باہر بھیجتا ہے. باہر بھیجے تو ان گیا وہ جھاڑ کرنے کو. اللہ تعالیٰ کیا کر دے، 30 پر 6 آدمی غار کے اندر ہے نہیں، پہاڑ کے، وہ غار کو اللہ میں دبا ڈالی نیچے. 30 پر 6 آدمیاں مر گئی. کتنے آدمیاں مر گئی؟ دیکھتے سو فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کو، اللہ یہ کیا انصاف ہے اللہ تیرا. وہ ایک آدمی کو مارنا ان کو تو بولا بجلی والے ریڈی میں کھڑے وہاں، ان باہر نکلا تو بجلی ڈالنا ان کو، تو اس کی بجلی روک دیا اور بیچارے 30 پر 6 آدمیوں کو ڈال دیا. تو اللہ تعالیٰ بولے اے میرے فرشتوں، اس نے دل میں دعا مانگا میرے سے. کیا بولے بولو؟ کیسے دعا مانگا؟ دل میں دعا مانگا. کیسے دعا مانگا با؟ ارے بولو کیسے مانگا انہوں؟ دل میں دعا. اللہ میں گناہگار ہوں، تو مجھے معاف کر دے، اور آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کرتا، اور جو ہے
میں تیرے راستے پر چلتا ہوں. دل میں دعا کر لیا اور مجھے اس کی دعا بہت پسند آ گئی اور میں نے اس کو بچا لیا. اللہ پھر یہ 30 پر 6 آدمی کیا گڑبڑ کریں؟ انہوں نیک کام تو کری, نیک کام کر کو اکڑی انہوں میں نیک بول کو, اس کے واسطے ان کو دبا داریوں میں ڈال. تھوڑے میں کیا بول لیتے رہتی, ہاں مجھے نام کا سورہ بھی آتا ہے, دعا بھی آتی ہے, سب آتا بول لیتے ہیں. آیا تو پھر دوسرے ہم سے کیسے ہوگا, دوسرے ہم تشکیل کر کو بلا لے کیسے ہوگا, دوسرے ہم تشکیل کر کو بلا لے کیسے ہوگا. ہماری جماعت ابھی ٹانگا گئی تھی افریقہ کے پچھلے بیرون کے سفر میں. تو ایک سائیکل شاپ, ایک سائیکل شاپ, اس کے مالک کا نام شابان اور اس کے نوکر کا نام رمضان. ہنسلے مرتے تھے ہمارے ساتھ. اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. تو اس کے مالک کا نام شابان اور اس کے نوکر کا نام کیا, رمضان. اب ہمیں تشکیل کریں بھائی, جا کر تشکیل کرے تو اس کا مالک جو ہے اللہ کے راستے میں گئے. ہمیں 4 مہینے کے واسطے ہیں, تو وہاں پر ہمیں وہاں 4 مہینے کے واسطے ہیں. تو اس کا مالک ہمیں گئے سو 4-5 دن کو یا 10 دن کو ان جماعت میں چلے گئے. علی بکر بول کو ترجمان تھا ہمارا, ہمارے انہوں تھے نا قادر بھائی, قادر بھائی کی جماعت کو بھی ترجمان انس تھے. قادر بھائی کی جماعت کے ترجمان بھی علی بکریش تھے, انس تھے. تو انہوں یہ کیا ہے, دیکھو کے بول کے ہے نہیں وہ امیر صاحب نے کہا کے وہ جو بستر ہے قادر بھائی اسے دے ڈالی ترجمان کو. بستر کے اوپر کیا لکھا ہے, کے وہ کو لکھا ہے. ہمیں مرکز میں انٹری کرتے میں جو کے بولے تو ارے بھائی یہ تو ہمارے کریم بہنوں کا نام ہے یار, یہ بستر کے اوپر کے یہاں کہاں سے آ گیا. میں اسے پکڑنے کو پوچھتا ہوں یہ کس کا ہے کو, تو وہاں کی آدمیاں کیا بول رہی تھی, نہیں ادھر کس کا, ہمارے علی بکر کا ہے. میں اسے بولی یہ کون ہے, فرسٹ ملاقات ہماری فرسٹ میٹنگ, کون ہی نو, تو بھائی علی بکر. اچھا یہ بستر کام کا, ہاں تو یہ بستر نندیال والوں کا. بولا کیا بولا, جان میں جانا کہ کہہ رہے پر نندیال جانتا ہے, نندیال جانتا ہے انہوں, ایسا ان کو. اب میرے دل میں بہت خوشی ہو گئی وہ دیکھ کے اور اس کا زبان سن کے. کون ہے تھے ادھر کا, تو ان بولا ایک جانی بادشاہ, کچھ نام بولے ایسے حاجی بادشاہ, اور اسی طریقے سے عبد القادر بھائی, اس طرح سے 2-4 نام بولے. تو ارے بھائی یہ تو سارے ہمارے چدمیاں ہیں. یہ پرسوں سو اس کی جو جماعت آئی تھی مالدیو کے اندر, وہ جماعت شاید یہی ہے بول کے سمجھے. اب اس کی رہبری کے لیے ہم نے رکھ لیا اس کو, تو اس کو تشکیل کرا کے بھیجے اور بھیج دو. ان 40 دن جماعت میں جا کے میں جماعت کی روانگی کرا تو کیا کر دوں بولے تو میں ایک 10-15 دعا لکھ کے دیتا ہوں. میری عادت کیا ہے بولے تو میں کوشش تو جماعت کو روانگی کیا آپ کریں بول لو, تو ایک 4-5 دعا, ایک 10-12 دعا میں لکھ کر اور ان کو پہنچا دوں. اب ہم بیرون جا رہے تھے مستقل جو ہے یہ 20 دعاؤں کا ایک پرچہ لکھ کر لے گئے تھے, کسی تو دینا بانٹنا بولنے کے حساب سے. ان جماعت میں جاتے خود سے دعاؤں کا وہ پرچہ دیے تھے. ان لے کو 40 دن چلے گیا, اور 40 دن سے واپس آنے کے بعد ان اس کے نوکر کو ہمارے ساتھ بھیجے. ان اس کے نوکر کو کیا کریں ہمارے ساتھ. گیا سن شابانو اور آیا سن کونو, رمضان. اب ان آیا تو اسے ہمیں وہ دعا کو یاد کراتی ہیں کہ یاد کرو بولے, تو ان کیا بولتا ہے مجھے یہ دعا آتی ہے بولتا ہے. پھر دوسرے دن بھائی چلو یہ دعا سیکھ لو, ان کیا بولتا ہے یہ دعا بھی آتی ہے میرے کو بولتا ہے. تو پھر وہ پورے پرچہ بولے تو پورے پرچے کی دعا آتی ہے. میں نے کہا یار اللہ کے بندے یہ دعا سب تجھے کون سکھائے بولے ہمیں. میں نے کہا ہمارا مالک سکھایا. تیرا مالک کون ہے کہ شابان. شابان کون, یہ جو جماعت میں گیا تھا اور یہ جو 40 دن کے لیے. تجھے کب سکھایا, ان جماعت میں آتے میں جو 4 دن کے اندر مجھے 20 دعا سکھایا. کتنے دن کے اندر
मालिक जमात में जाको, घर आको, शेड में काम करने वाले नौकर को जो 40 दिन में सिक्को आया, कितने दिन में सिखा डाले? 4 दिन में सिखा। ऐसा कौन तो करती क्या बोले? तुम्हारे भी दुकान आती, तुम्हें भी किसका ने तो काम करते रहती, तुम्हारे दुकान से भी आदमियाँ गए रहती जमाता में, कम से कम पूछ लेते भी नहीं, पूछे तो भी कैसे बात पूछ लेती तो हाँ बिरयानी अच्छी थी क्या, वहाँ की आदमी लड्डुआ गिड्डुआ खलेंगे क्या क्या, तो भी ऐसे बात पूछो, ऐसे बात पूछो। मेरे अजीज़ों के जो सीखे हुए लोग हैं वो दूसरों को नहीं सिखाते, और नहीं सीखे सो लोग हैं उन्हें सीखना वालों को फिक्र भी नहीं, सीखना वालों को क्या नहीं है, फिक्र भी नहीं है। वो नेक लोग तो है गार के अंदर, लेकिन उनको अकड़ ज़्यादा है। हमें नेक आदमियों वालों को अकड़ है, इसलिए अल्लाह ताला क्या कर दिए, उनको ज़मीन के अंदर धंसा दिए। मेरे अजीज़ों, अगर कोई दिल में भी दुआ मांगता, अल्लाह उसकी दुआ को सुन लेते। दिल में भी दुआ मांगता तो क्या करते बोलो, सुन लेते। अब तुम्हें बोल लेते थे अरे वो तो नबियाँ की दुआ, वो तो कबूल होना चाहिए, हमारे सर के अजमाई की दुआ कहाँ कबूल होती है। लेकिन मेरे अजीज़ों, हमारे ज़माने में हमारे मुफ्ती रफ़ी साहब और हमारे मुफ्ती असलम साहब, इन्होंने सब देवबंद का ज़माना देखी, और हम लोग भी मौजूद थे वहाँ पर कि देवबंद में अंजर शाह बोल के बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। अभी हाल में उनका इंतकाल हुआ तकरीबन 2006 में, या नहीं 2006 में नहीं, 2009 में इंतकाल हुआ उनका इंतकाल हुआ। और उनको सब जने देखो है, जब देवबंद में ज़्यादा गर्मी हो जाती, बारिशों के वास्ते आदमी तड़पते, तो देवबंद मदरसे से बोलते कि देवबंद के लोग हजरत आओ, बारिश की 2 रकात नमाज पढ़ा के दुआ करो हमारे से, को बोलते। अब पहले हमें भी गई तो थोड़े में क्या करती ही, बारिश के नमाज की दुआ करने के लिए छतरियाँ बगल में रख ले गा लेती। क्या रख ले गा लेती? अब हमें पहले जाको देखते, सुनो कहीं भाई छतरियाँ के लिए आती हैं भाई, तो अरे तुझे मालूम नहीं, शाह साहब दुआ कराएंगे, बारिश ज़रूर होगी। बारिश क्या होगी? ज़रूर होगी। हमें देवबंद की ईदगाह में हमारे हिंक्या से देखे सो कि जितनी मर्तबा हमारी मौजूदगी में शाह साहब ने और नमाज पढ़ा के बारिश की दुआ करें, मेरे अजीज़ों, हाथ नीचे उतरने से पहले बारिश आ जाती थी। मेरे अजीज़ों, तड़प कर अगर दुआ मांगे, अल्लाह दुआ सुनते। हम लोग जो है दुआ वाला नहीं बनना चाह रहे, हम लोग क्या नहीं बनना चाह रहे, दुआ वाले नहीं बनना चाह रहे, हम सामान वाले बनना चाहते, हम सामान वाले बनना चाहते। हमें दुआ वाले नहीं बनना चाह रहे, दुनिया वाले बनना चाह रहे। फ़ोन आप बंद कर लो बस, आप देखो, हाँ दरमियान में खलल होता है भाई, अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर, अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लो भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। तो मेरे अजीज़ों, हम क्या बनना चाह रहे हैं बोलो? दुनिया वाले बनना चाह रहे हैं। मेरे अजीज़ों, हमारे नबी ने हमें दुनिया वाला बनना नहीं सिखाया। क्या नहीं सिखाया बोलो? दुनिया वाला बनना नहीं सिखाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पीर के दिन हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतवार के दिन, कौन से दिन बोलो? इतवार के दिन ज़ोहर की नमाज के बाद अपने पूरे सहाबा को बुलाए। किसे बोले? पूरे सहाबा को। सब लोग आ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 40 गुलाम थे। कितने गुलाम थे बोलो? 40 गुलाम। बोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे गुलामों, तुम सब आज़ाद हो, अगर तुम जिसके पास रहना चाहते हो उसके पास रह लो, और नहीं बोले तो तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हें जियो, और मैं तुम्हारे को आज़ाद कर डालूँ। तुम्हारे क्या कर डालूँ? आज़ाद कर। और घर में हुक्म करे, आयशा घर में क्या क्या है कि लिखा होता। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा
دو محراباں تھے، ایک نیچے والا محراب ایک اوپر والا محراب. پورا ہمارے سر کے پھٹارے، بیروے، صندوقاں، الماریاں ایسا نہیں تھے. چھوٹے ڈبے، چلر کا ڈبہ الگ ہو، پیسہ کا ڈبہ الگ، ایسا نہیں تھا کچھ بھی. اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا کہ گھر کے اندر جا کے دیکھے یہ محراب میں وہ محراب میں 2 دینار نکلے. کتنے نکلے بولو؟ 2 دینار نکلے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 2 دینار تھے اس کو ہدیہ کر دیا، صدقہ کر دیا. کیا کر دیا بولو؟ صدقہ کر دیا. اور پھر بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اس کونے میں میرے ہتھیار پڑے تھے، چھاتی کو لگانے کا ڈھالو، ہاتھ میں پکڑنے کی تلوار، اور اسی طریقے سے اور سر کو پہننے کی ٹوپی خود بولتے ہیں جس کو، اور جو ہے اور اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے تیراں، تلواراں، اور جو ہے برچھی کی لکڑیاں، اور جتنے بھی ہتھیار تھے بولے کہ وہ کونے میں ہتھیار پڑے تھے وہ لے کے آؤ. تو بولے تو صحابہ کرام پورے ہتھیار لائے، وہ سارے مسلمانوں کو تقسیم کر دیے، تو یہ لے، تو یہ لے، تو یہ لے، تو یہ لے، ان کو سارے تقسیم کر دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 چادراں تھے، کپڑے لے کے آؤ بولے. کپڑے لے گئے تو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کو یہ ایک نیچے کا کپڑا ہے، یہ ایک اوپر کا کپڑا ہے، اور گھر میں 2 کپڑے ہیں. گھر میں کتنے کپڑے؟ 2 کپڑے. اور لا کے اور اس کو بھی جو ہے یہ تو یہ لے لے، تو یہ لے لے بول کے ساتھیوں کو دے دے، اور پورا دے کے اور خالی ہاتھ ہو کے گھر میں آئے. اما جان عائشہ صدیقہ فرماتی کہ یا رسول اللہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں آج؟ آپ یہ کیا کر رہے ہیں آج کا عمل کچھ نیا دکھ رہا ہے میرے کو. ہتھیار بھی نہیں، غلام بھی نہیں، اور جو 2 دینار گھر میں رکھے ہوئے تھے وہ 2 دینار بھی نہیں، اور ساری کی ساری چیزیں، اور اونٹاں بھی دے دیے، جانور بھی دے دیے، یہ کیا بات ہو گئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے عائشہ میں موت کی تیاری کر رہا ہوں. کیا بولے؟ میں موت کی کیا کر رہا ہوں؟ تیاری کر رہا ہوں. میں دنیا سے دنیا والا بن کے نہیں جانا چاہتا ہوں، میں دعا والا بن کے جانا چاہتا ہوں. میں دنیا سے کیا بن کے جانا چاہتا ہوں؟ دعا والا بن کے جانا چاہتا ہوں، اور دنیا سے دنیا والا بن کے نہیں جانا چاہتا. کون بول رہے ہیں بات؟ کون بول رہے ہیں بات؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے کہ خدا کی قسم ہمارے گھر میں اس وقت میں یہ کہ بستر کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. یہ ایک بستر کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کی نماز آئی، کون سی نماز بولو؟ عصر میں. تو بستر اور انگلی کی جو انگوٹھی ہے اور اس کے بارے میں فرمایا ابو بکر یہ تم لے لینا. کیا بولے؟ ابو بکر یہ تم لے لینا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آنکھ کے 2 کپڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں. میرے عزیزو جس حال سے دنیا سے جائیں گے نا، اور قیامت میں اسی حال میں اٹھتے باہر. جس حال میں ہم دنیا سے جاتی اسی حال میں قیامت میں اٹھتے. سوچو میرے عزیزو، ہمیں جماعت میں گئے تو بھی دنیا والا بننے کی دعا کرتے ہیں. اللہ میری دکان دے دا، میرے گھر دے دا، میرے کو پیسے دے دا، یہ دے دا، وہ دے دا. ہماری کوشش دعا والا بننے کی نہیں بلکہ دنیا والا بننے کی ہے. میرے عزیزو دعا سے ہر کام بنتے، کون سا کام ایسا نہیں ہے جو دعا سے نہیں بن سکتا. دنیا میں کون سا کام ایسا نہیں ہے کہ جو کام دعا سے نہیں بنتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز امت کو سکھا کر گئے. یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھا کر گئے. جب دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پتھر سے پانی ابالتے. پتھر سے کیا ابالتے بولو؟ موسیٰ علیہ السلام کی تھیلی میں ایک پتھر تھا 2 ہاتھ لمبا 2 ہاتھ چوڑا. ایک پتھر تھا
جب انہوں میدان تی کے اندر تھے اس پتھر کے اندر سے 12 چشمے نکلتے تھے. کس کی برکت سے بولو؟ دعا کی برکت سے. کس کی برکت سے؟ میرے عزیزوں بتاؤ، کھانے کے لیے کھانے دعا کی برکت سے اترتے، پینے کے لیے پانی دعا کی برکت سے اترتے، پہننے کے لیے کپڑے دعا کی برکت سے اترتے. میرے عزیزوں، ہم لوگ بول لیتے رہتی کہ ہماری کمائیاں، ہمیں اچھے ٹیلنٹ والے آدمی ہیں، ہمیں اچھا کما لیتی ہیں. نہیں میرے عزیزوں، ہماری کمائیوں میں برکت ہمارے کمزوروں کی دعا کی برکت سے ملتی رہتی ہے. ہمارے گھر میں بوڑھی ماں رہتی ہے، ان دعا کرتی رہتی ہے، بیٹے کی کمائی میں برکت ہوتی ہے. گھر میں کمزور بہن رہتی ہے، ان دعا کرتی رہتی ہے، اللہ بھائی کی برکت دے، بھائی کی کمائی میں برکت دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کو جو روزی مل رہی ہے، تم لوگوں کو آسمان سے اللہ جو دے رہے ہیں، وہ تمہارے کمزوروں کی دعا کی برکت سے مل رہا ہے. کمزوروں کی دعا کی برکت سے مل رہا ہے. لیکن ہم لوگ کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں بہت عقل مند آدمی ہیں، ہمارے کو بہت ٹیلنٹ ہے، ہمیں اچھا کما لیتے ہیں، ہمارا اچھا جو ہے ہنر ہے، اس لیے ہمیں کما لیتے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں. نہیں میرے عزیزوں، کسی نہ کسی کی اسے دعا لگ رہی ہے، اس لیے اسے برکت ہو رہی ہے. دنیا کا ہر کام دعا کی برکت سے ہوتا ہے، ہر کام دعا کی برکت سے چلتا. آدمی دنیا والا نہیں، دنیا سے یہ جانے والا ہے. میرے عزیزوں، دعا والا بننا. کیا بننا بولو بھائی؟ دعا والا بننا. دعا والا بننا بولے تو دعا کے راستے میں جانا. گھر بیٹھے کون تو دعا والا بنتی؟ کیا بولتے؟ یہ ایک دن تمہیں پسینہ نکالو، 2-4 خطرے آیا رہتا، تمہیں دنیا کے واسطے کتنے دن پسینہ نکالو، روز ڈوب جاتے رہتی تمہیں پسینے. کھیتا والے کھیتا میں جھک جھک کو، مزدور آدمی سرام کو ڈھو ڈھو کو. اب یہ تو آٹو نگر ہے، لہاریں کے نیچے 100 کو. آنکھ پہ 1-2 خطرے نہیں. میرے عزیزوں، دنیا کے واسطے روزانہ پسینے میں ڈوبا ڈوب ہو جاتی ہے. لیکن وہی پسینہ فجر کی نماز پڑھ کو نکلیا بولو، اللہ جنت کا مشک دیتے ہیں. کیا پڑھ کو نکلنا؟ فجر کی نماز پڑھ کو نکلنا. آٹو نگر والے تو بھی آٹو نگر والے سے نا، سب یہاں کوئی دوسرے لوگ ہم بھی ہیں، دکانہ والے کام کرتے، سنو یہ سب لوگ ہیں، خالی نام آٹو نگر کا ہے اس کا. کچھ آدمی ہیں تو بھی آٹو نگر والے بھی ہاتھ اٹھو بھی. آٹو نگر والے کون کون ہیں؟ ارے ماشاء اللہ، سبحان اللہ. تو جماعت کہتے ہیں بھائی یہاں سے 4 مہینے چلے کے تو نکلنے والے ہے کیا بھائی؟ یہاں سے پہلے سے تشکیل ہو وہ ہے. ہاں ماشاء اللہ بھائی، کم سے کم آٹو نگر سے یہ 4 جماعتیں تو ہونا با. دکان کے قدمی بولے تو بھی 4 جماعتیں ہو جاتی. دیکھو با، تمہیں تو رات دن لوبے میں رہتی. کس میں رہتی بولو؟ ہاں لوہا رہتی کہ نہیں؟ کوئی نٹا دیکھ لینا، بولٹا دیکھ لینا. یہ اس کام نے کیا ہوا تمہارا؟ تمہیں گاڑیاں اچھے کرتے ہیں. کیا اچھے کرتے رہتی بولو؟ تو وہی سے نا تمہارا کام بھائی، گاڑی اچھے کرنا، آئل چینج کرنا، پتہ نہیں وہ سب کیا کیا رہتی اس لائن کے سارے چیزیں کرتے ہیں. لیکن میرے عزیزوں، یہ جو جماعت کا کام آدمیوں کو اچھا کرنے کا ہے. تمہارے اندر یہ ایک صفت تو ہے اچھا کرنے کی، یہ ایک صفت تو ہے، کیا بولو؟ اچھا کرنے کی ہے. کیسی بھی گاڑی لے آ کے ڈالو، شام کو اسے روڈ پر چلا ڈالتی تمہیں. کیا کرو؟ ذرا پیسے زیادہ لیتی ہوں بول دو. وہ دشمن معلوم ہوتا نہیں اس میں، وہ فیلڈ میں 90 آدمی نہیں. باپ پیسے ایمانداری کے ساتھ لے.
پیسے کیسے لینا بولو؟ ایمانداری. فائدہ لو پورا, اتنا زیادہ بھی آدمیوں کو ڈوبو کو فائدہ نہیں لینا. یاد رکھ لو یہ بات, تم میری بری بھی دکھتی ہے لیکن زبردست بات ہے. بالکل جھوٹ نہیں رہنا, اپنی کمائی حلال کی رہنا. تمہیں رہتے سے لوہے میں, تمہیں رہتے سے کس میں بولو؟ لوہے میں. لوہا اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت ہے. داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے لوہا نرم کر دیا. داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے کیا کر دیا بولو؟ لوہا نرم کر دیا. لوہے کی یہ صفت ہے اللہ کی طرف سے. لوہے میں قدرت نہیں ہے, ہاں بات دھیان سے سنو, لوہے میں قدرت نہیں ہے لیکن اللہ کی طرف سے لوہے میں اللہ یہ صفت ڈالی کہ جسے چاہے لوہا اٹھا دیتا ہے اور جسے چاہے دبا دیتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں, تمہیں رات دن لوہے میں رہتے سو. ایمانداری زیادہ بڑھتی. لوہے کی تھوڑی کمائی بھی گھٹو رہتی ہے. لوہے کی تھوڑی کمائی بھی کیسے رہتی بولو؟ گھٹو رہتی. لیکن پھر بھی آدمیاں پریشان ہوتے رہتی, میری کمائی نہیں ہے, میری کمائی ہوتی نہیں. میرے عزیزوں, مقدر کا کام بھی نہیں جاتا. ایمانداری کے ساتھ کرو, اللہ ضرور دے. ہمارے امیر صاحب ایک واقعہ سناتے تھے, بہت پرانے زمانے کا. ہمارے امیر صاحب کو تو حاجی عبدالغفور صاحب, بلار والے حاجی صاحب ہوتے تھے خود میں دربار. انہیں 6 باتیں بولتے رہتے تھے. وہ اللہ کے فضل سے اللہ مجھے یاد کرا ڈالی وہ باتیں, تمہارے کو بولتے سن. تو یہ ایک آدمی بیچارہ روزانہ کام کرے تو اسے 50 روپے آتی ہے. کتنے آتی؟ جماعت میں بھی جاتا, دین کا کام بھی کرتا, اللہ کو بھی یاد کرتا. دوسرے آدمیوں کو بلّا کھاتے, جھوٹ بولتے سے, لپوٹی کرتے سے, ڈاما ڈوکی کرتے سے, اسے کیا آتی ہی؟ بلّا کھاتی. لیکن بیچارہ ایمانداری سے کرتا, اسے کتنا آتی؟ 50 سے آتی. وہ اللہ میاں پھر رس گیا کے دیکھتے ہیں, کیا اللہ میاں اتنا ایمانداری سے کر دوں مجھے 50 روپے چاہتی, اتنا ایمانداری سے کر دوں مجھے کتنے آتی ہی؟ 50 روپے چاہتی. اگر آپ سے گنا 50 روپے ملے گا تو میرے کو, میں لے آ دریا میں ڈال ڈالتا. اب دوسرے دن گیا کام کو تو دوسرے دن بھی 50 روپے چاہیے تھے اسے. اب ان چلے گیا دریا کو, ان چلے گیا کام کو دریا, دریا کرنے یا تلو کرنے چلے گیا. ایک جنا مچھیاں کا گالم ڈال کو بیٹھے, کیا کرتا ہے رے؟ کہاں آیا ہے تو رو لیتا ہوا ہے, کہیں کا ہے تو کہتا یہ پیسے میرے کو اللہ میں 50 روپے دیں, آج بھی میں یہ 50 روپے سے خوش نہیں, یہ 50 روپے میں یہ تلو میں ڈالنے واسطے آ گئے. ارے بھائی وہ 50 روپے میرے کو دے, میں گال ڈال کو بیٹھوں, دیکھوں اگر اس کے اندر مچھی پڑی تو کم سے کم ایک مچھی دے تو, اور تو لے جا کر تیری جورو بچے کھلا لیں گے تھا. جورو بچے کیا کریں گے تھا؟ کھلا لیں گے تھا. اچھا لو بھائی پانی میں ڈالتے تجھے دے ڈالیں گے, وہ کیا نکلتا کہ دیکھیں گے, ایسا تو بھی قسمت آزمائیں گے. بول کو اس نے جو ہے اس کو دے دیے. تو اس نے جو نکالا مچھی نکلی ایک چھوٹی سی. اب لے کے گھر گیا تو بیوی بولی کیا لے جی, بھئی آج تو 50 روپے بھی نہیں, خالی ایک مچھی ہے. تو مچھی کو کاٹے تو اس کے اندر سے زبردست ایک ہیرا نکلا. ہیرا نکلا تو بیچنے واسطے سنار انگل لے گئے. تو سنارا سب دیکھ کے بولے کہ یہ زبردست ہیرا ہے, یہاں اس کا مول نہیں لگتا, کرنول جاؤ. بولے کرنول گئے تو کرنول والے حیدرآباد بھیجے, حیدرآباد والے دلی بھیجے, دلی بھیجے تو بڑے بادشاہ کہنے گئے. بادشاہ بولے بھائی اس کی قیمت میں نہیں دے سکتا, یہ تو بالکل کوہ نور وجرم ہے, یہ تو اس کی قیمت تو بیش قیمت ہے. ایسا بول دوں دے, یہ خزانے کا میرے بہت بڑا روم ہے کہ اس کی کنجی 10 منٹ کے واسطے دے تو کتنا لا لیتے کہ لالے بولے. اور ان لے کو گھسیا اس کے اندر, بھائی کس کے اندر؟ وہ روم کے اندر. جا کے دیکھا تو ایک جگہ سننا ہے, وہ سننا اٹھا لیں گے بولا کہتے. پھر تھوڑا آگے گئے تو ہارا ہے, پھر وہ اٹھا لیں گے بولا کہتے. پھر اب ذرا سامنے دیکھو تو ہیرے جوانات ہے, وہ اٹھا لیں گے بولا کہتے. یہ دیکھتے وہ دیکھتے 10 منٹ ہو گئے, ہارن بج گیا سیرن. اب ان باہر نکلنا, یہ کیا لینا بولے سر, یہ کھنڈی تھی یہ تیموٹی, لے کو باہر نکل گئے. اب لے کے گھر کا کو ہنڈی کا اوپر کا منہ تک کھول کو نیچے ڈالے تو 10 پیسے 5 پیسے چلر رہ گئے. جو ہمارے 2 جنے بیٹھ کو گرے تو 85 روپے.
جور و مرد بیٹھ کو گنے تو کہتے ہیں وہ 50۔ میرے عزیزوں فرماتے تھے امیر صاحب کہ بھائی دیکھو مقدر میں 50 روپے ہے تو کئی سا گئے تو بھی 50 روپے ایمانداری سے گئے تو بھی کیا ملتے 50 روپے ملتے، بے ایمانہ کر کو کمی تو بھی کتنا ملتے 50 روپے۔ ایک آدمی کیا بول لیتا ہے تو میں جھوٹ بول کو یہ بول کو وہ بول کو آج میں 5000 کما لے بول کو بول لیتا، وہ 5000 کے جانے کے رستے معلوم نہیں تمہارے کو، تمہارے خالی آنے کا ایک رستہ دکھتا ہے، وہ ایسو 5000 جانے کے کتنے رستے ہیں وہ تمہارے معلوم ہوتا نہیں۔ وہ 5000 کے ساتھ تمہارے گھر میں رکھ لے سو 50000 بھی چلے جاتے۔ ایمان کی کمائی، حق حلال کی کمائی، سچ بول کو کمائی سو کمائی، اور جو ہے کہ مضبوط والی کمائی مضبوط کمائی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت والی کمائی ہوتی ہے۔ اس واقعے کا حاصل کیا ہے میرے عزیزوں کہ خزانے کی کنجی آ گئی تو بھی مقدر میں 50 رہتے کتنے ملتی بولو 50 سچ بول کو کمائی تو بھی 50، جھوٹ بول کو کمائی تو بھی 50۔ جھوٹ بول کو 5000 کمایا تو اس دن سچ بول کو کمایا تو بھی اسے 5000 ہی ملتی۔ یہ کس کی طرف سے بولو اللہ کی طرف سے۔ مقدر کس کی طرف سے آتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مقدر دعا کی وجہ سے اتارتے ہیں۔ کس کی وجہ سے اتارتی بولو دعا کی وجہ سے اتارتی۔ میرے عزیزوں ہمیں کیا بول لیتے ہیں، ہمیں عقل مند آدمیاں ہمیں اچھا کما لے کو اور اچھا ہوشیاری سے اگر 2-4 باتیں ایکسٹرا کر لے کو ہمیں جو ہے غلط بول کو کما لیں گے اور میں اچھا کما لیتا ہوں بولے تو یہ اس کے نفس کا دھوکہ ہے۔ جو آدمی جس حال میں مرتا قیامت کے دن اسی حال میں اٹھتا۔ یاد رکھو یہ بات، آدمی دنیا دار نہیں بلکہ دعا والا بن کے مرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک دن افسوس میں بیٹھے تھے، تمہیں سن کو رہتے فضائل اعمال، افسوس میں بیٹھے تھے، جبرائیل علیہ السلام ہے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلام بولتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پر رحمت ہو اور تم پر بھی رحمت ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پریشان دیکھتی ہیں، اللہ دلوں کا حال جانتی ہیں، پھر بھی تمہارا حال پوچھنے کے لیے مجھے بھیجی، کہیں تمہیں افسوس میں بیٹھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے اے جبرائیل میں میری امت کی وجہ سے افسوس میں، بولے مسلمانوں کے بارے میں یا کافروں کے بارے میں؟ بولے کہ میں مسلمانوں کے بارے میں۔ تو جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کرنے آئے تھے، ہاتھ پکڑنے کو بلانے گئے، بنو ثقیف کے قبرستان کے اندر لے گئے، لے جا کے قبر کے اوپر پر مارے، خم باذن اللہ بول کے، یہ ایک مردہ اندر سے نکلا، نورانی چہرے والا، جنت کی خوشبو والا، خوش و خرم چہرے والا، اٹھ کر سلام کیا، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام بولے کہ جا تو اندر چلا جا اللہ کے حکم سے، اور پھر اس کو اندر داخل کر دیا۔ پھر ایک دوسری خبر پر پھر اپنا پر مارا کہ قم باذن اللہ، یہ ایک ایسا آدمی اٹھا کالا اور کیری آنکھ والا، اور اس کے بدن کے اندر سے بھاپا نکلتی ہیں، اور اس کے ہنکیاں کے اندر سے انگار کے بھپکارے نکلتی ہیں، اور اٹھ کے کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے شرمندگی، ہائے مصیبت، ہائے تکلیف، بول کے اٹھا۔ جبرائیل علیہ السلام بولے کہ جا تو بھی اللہ کے حکم سے اندر چلے جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے، کس کو بولے؟ کون بولے؟ جبرائیل علیہ السلام، اے نبی جی تمہاری امت کی تمہیں فکر نہ کرو، تمہاری امت میں سے جو آدمی جیسا مرے گا ویسے اٹھے گا، جو آدمی جس حال میں مرے گا، جو آدمی جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھے گا۔ میرے عزیزوں ہمیں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لینا۔ کیا کر لینا بولو؟ موت کی تیاری، اللہ کے راستے میں وقت لگانا،
اللہ کے راستے میں وقت لگانا اور اپنے ساتھیوں کی تشکیل کرنا, اپنے پاس کام کرنے والوں کی تشکیل کرنا, اپنے بچوں کی تشکیل کرنا. موت کی تیاری میں یہ بھی ہے, ہمیں مر گئے تو ہمارا بیٹا ہمارے قبر کو کھڑو کو کم سے کم الحم کا سورہ تو بھی پڑھے سر کرانا. ہمارے بچے 25 سال کے ہو گئے, ان کو ابھی الحم کا سورہ بھی آتا نہیں. ہمیں ہمارے بچوں کی کیسی پرورش کرتے, ہمیں کیا موت کی تیاری کرتے تھے. کم سے کم میرے باپ مری بول کو میرے باپ کے قبر کے پاس جانا, بول کو قبر کے پاس آکو کم سے کم الحم کا سورہ تو بھی پڑھ کو ہمارے کو بخشے سر کا, ہمارے بیٹے کو ہمیں تیار کر دیں. اسکول کالج دنیا داری, اور ہم نے اپنے بیٹے کو اتنی دنیا کی باتیں سکھائی, کم سے کم الحم کا سورہ بھی نہیں سکھایا ہمارے بیٹے کو. دنیا داری سب سکھائی ہمارے بیٹے کو, ربنا آتنا نہیں سکھائی ہمارے بیٹے کو. کیا موت کی تیاری کرتے بول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر کرتے ہیں, جو آدمی جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھے گا. جو آدمی جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھے گا. کہ ہمیں اٹھنے کی کیا تیاری کرتی ہے, ہمیں اٹھنے کی کیا تیاری کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو گود میں لے کو کھلا لیتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, انہوں اٹھ کو کھڑے کو بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے پیار کرے بچے کو اور گود میں بٹھا لے کے بیٹھے. کس کو بات سنتے ہیں تو بات تمہیں, کس کو اٹھا لی؟ حسین رضی اللہ عنہ, کہ پہلے پیار کرے, ہنسے, مسکرائے, پھر اس کے بعد روئے, پھر اس کے بعد کیا کرے, روئے. تو بولے ام جمیل نے, یا رسول اللہ ابھی تو تم بچے کو لے کر خوش تھے, اتنے میں تمہیں کئی گھر ہوتی ہیں. بولے کہ اے ام جمیل, قیامت میں میرا یہ بیٹا ایسے اٹھے گا, سجدہ کرتے ہوئے اٹھے گا, اور اس کا سر جو ہے بدن سے جدا ہوگا. میری امت اس کو شہید کر رہا ہے. میرے عزیزوں, کربلا کے اندر اور جس وقت میں ظہر کی نماز پڑھی جا رہی تھی کہ کافروں نے بلکہ خارجیوں نے, کہ انہوں نے یہ سوچا اگر یہ نماز پوری کر کو ہاتھ اٹھا کو دعا کرے تو تمہیں کھڑو تیری زمین پہ. دعا کا وہ پاور ہے, دعا کا وہ پاور ہے. انہوں نماز پوری کر کو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے تو, اور تمہیں زمین پر نہیں کھڑا سکتے, اللہ تمہارے کو زمین میں بھی دھسا سکتی. اگر تمہیں کامیابی چاہتی ہیں ان کو سجدے میں سے نمٹا ڈالو. سنان ابن ملک آ کے اس نے کیا کر دیا, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو سجدے کی حالت میں تلوار مارا تو آپ کا سر جو ہے اور بدن سے جدا ہو گیا. دیکھو میرے عزیزوں, جبرائیل نے فرمایا تھا جو آدمی جس حالت میں مرتا قیامت میں اسی حالت میں اٹھتا. سوچو تم دعا والے بن کے اٹھنا چاہتے ہو یا دنیا والے بن کے اٹھنا چاہتے ہو. میرے عزیزوں, ہماری محنت کس طرف کو ہونا چاہیے, کس طرف کو ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں گود میں لے کر فرمایا کہ یہ میرا بچہ سجدے کی حالت میں اٹھے گا, سجدے کی حالت میں اٹھے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے, بولے عثمان صبر کرو. یا رسول اللہ میں کس بات پر صبر کروں, میں کس بات پر صبر کروں.
کہ ایک دن آئے گا کہ میری امت کے منحوس لوگ تمہیں شہید کر دیں گے. جب تم قیامت میں اٹھو گے کہ تمہاری گردن سے خون ٹپک رہا ہوگا اور تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے. خون ٹپک رہا ہوگا اور تم جو ہے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے. میرے عزیزوں، اور جس وقت میں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا آخری زمانہ اور جو ہے ان کو یک روم کے اندر محاصرہ کر دیا گیا، اور اس وقت میں اور جو ہے ان کے دشمنوں نے اور ان کو چاروں طرف سے گھیرا ڈال دیا. حسن اور حسین دروازے پر حفاظت کرتے تھے. 2 آدمیوں نے اور دیوار کود کے اور ان کے کمرے میں داخل ہو گئے، اور اس وقت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے، اور ایک آدمی نے پیچھے سے آ کر اور گردن پر مارا. گردن سے نکلا ہوا خون قرآن کے اوپر پڑا. میرے نبی نے فرمایا اے عثمان، جب تو قیامت میں اٹھے گا تیرے گردن سے خون ٹپک رہا ہوگا. میرے عزیزوں، جو آدمی جس حال سے دنیا میں مرتا قیامت میں اسی حال میں اٹھتا. میرے عزیزوں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا والے بن کے جی رہے ہیں، ہم دنیا والے بن کر ہی مر رہے ہیں. میرے عزیزوں، ہمیں دعا والا بننا، دعا سے نہیں ہونے والا ایسا کوئی کام نہیں ہے. ہر کام دعا سے بنے گا، ہر کام اللہ دعا سے پورا کریں گے. ہماری زندگی دعا سے بنے گی، ہماری قبر دعا سے بنے گی، ہماری آخرت دعا سے بنے گی. اگر ہم جماعت میں بھی جانا بولے تو دعا سے جاتے. آدمی ارادہ کر کو دعا کر لینا. ہر نام لکھانے والا جماعت میں نہیں جانا، معلوم کی نہیں کہ کتابہ نامہ سے بھرپور رہتی. 50 100 آدمیوں کے نام رہتی، نکلنے والے 10-15 جنے. جو آدمی سچا ارادہ کرتا، جو آدمی اللہ سے دعا کرتا، اللہ میں نکلنا اور کو بول لوں تیرے راستے میں نکلنا چاہتا ہوں، اللہ تو مجھے نکلنے کی توفیق دے، بول کو دعا کر لیا سن نکلتا، دل میں بول لیا سن نکلتا. اللہ اس کی دعا کو قبول کرتی اور اسے اپنے راستے میں قبول کرتی. اللہ اسے اپنے راستے میں قبول کرتی. میرے عزیزوں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ان کا واقعہ کتنے بار سنے نہیں تم نے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے قیامت کے دن بلال میرے پواں کنے سی اذان بولتا ہوا اٹھتا اور کو میرے پواں کنے سی. لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو انتقال ہوئے حبشے میں، وہاں سے 1500 کلومیٹر دور ہے مدینے سے. ان کے وفات کا تذکرہ کیسا ہے بولے تو اللہ کے راستے میں گئے تھے، ان کو کچھ چوٹ لگی تھی، ان کو کچھ زخم ہو گئے تھے. زخم کی حالت میں گھر میں وقت گزار رہے تھے، تو اذان کا وقت آیا تو ایک موقع پر ان کو اذان دینے کے لیے بولے. تو جب انہوں اذان دے رہے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اذان کے اندر پہنچے تھے اور وہاں ان کی روح قبض ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے تھے کہ یہ جو بلال ہیں میرے قدموں کے پاس سے اذان دیتے ہوئے اٹھتا. جو آدمی جس حالت میں مرتا اس حالت میں قیامت میں اٹھتا، اس حالت میں قیامت میں اٹھتا. میرے عزیزوں، اب ہمیں سوچو کس حالت میں ہمیں اٹھنا. یہ دنیا کسے ساتھ دی ہے؟ یہ دنیا کس کے ساتھ گئی ہے؟ یہ دنیا کس کے ساتھ گئی؟ بڑا سے بڑا بادشاہ ہو اور غریب سے غریب آدمی ہو، میرے عزیزوں اسے جانا ہے اور صرف 2 کفن کیا. دنیا میں انسان کا کمال ہے دعا والا بننا. کیا بننا بھی بولو؟ دعا والا بننا. بنو گے بھائی دعا والا انشاءاللہ. گھر میں رہ کر کون تو دعا والے بنتی؟ کیا بولو؟ ارے بولو دعا والے کون تو بنتی؟ عیسیٰ علیہ السلام گھر میں تھے. کون بھائی؟ عیسیٰ علیہ السلام گھر میں تھے. اللہ تعالیٰ بولے کہ اے عیسیٰ اب تمہیں نکلو گھر سے باہر. یا اللہ میں کہاں نکلوں؟
اب نکلو دعا والا بننے کے لیے نکلو. کیا کرنے کے لیے نکلو؟ دعا والا بننے کے لیے. اللہ اگر میں نکلوں گا تو دعا والا بنوں گا. ہاں اب نکلو میں بتاؤں گا. عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے راستے میں نکلے اور جب اللہ کے راستے کا دورہ شروع کیا، میرے عزیزوں جب انہیں دعا کرتے تو مر گئے سو مردہ زندہ ہوتے تھے. پیدائشی طور پر کوئی اندھا آدمی ہوتا اللہ اسے ہنکیاں دیتے تھے. پیدائشی طور پر کوئی لنگڑا اور ہاتھ نسر کا دنیا میں پیدا ہوتا، اللہ تعالیٰ سے جب وہ دعا کرتے اللہ اس کے ہاتھ پیر کو سلامت کرتے. لیکن نکلے تو وہ لوگ کیسا نکلے معلوم؟ تو میں خالی دعا کی باتیں سنتے ہیں. گھر سے نکلے تو یہ تکیہ لی ماؤنو. کیا لی بولو؟ یہ ایک تکیہ لی، یہ ایک عصا لی، لکڑی بولتے نہیں، یہ ایک عصا لی، اور پھر ایک پانی پینے کا کٹورا لی. پانی پینے کا کیا لی بولو؟ کٹورا لی. اللہ کے راستے کا سفر شروع کرنا. جب وہ چلتے چلتے تھوڑی دور پہنچے تو ایک آدمی جو ہے پہلا نہیں اسے گھسٹ گھسٹ کر چل رہا ہے. کیسے چل رہا ہے؟ لنگڑتے لنگڑتے گھسٹ گھسٹ کر چل رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام دیکھتے ارے اللہ میرے کو 2 پاؤں دی. اس آدمی کے پاس پاؤں بھی نہیں، کہیں تو بھی چلتا ہے تو اللہ میرے کو 2 پاؤں دی، پھر مجھے لکڑی کہیں کو. بولے سوچ عیسیٰ علیہ السلام کیا کرے؟ لکڑی کے سہارے کو ختم کر دیا. کس کے سہارے کو بولو؟ مجھے اللہ کا سہارا بسو اور مجھے لکڑی کا سہارا نہ. اب صرف میں اللہ کی دعا پر رہنا. کس پر رہنا بولو؟ دعا پر. ابھی 2-4 دن سفر کرے. 2-4 دن کیا کرے؟ سفر کرے. سفر کرے تو ایک آدمی قبرستان میں 2 قبروں کے بیچ میں مٹھی میں سو جاتا ہے. کس میں سو جاتا ہے؟ اب گھر گاؤں نہیں سنو، کون جانتا نہیں سنو، اللہ کے لیے نکل رہی ہے وہ. اب انہوں کہاں رہتی کہاں سوتی؟ اب اس کے کیا تو بھی جگہ رہتی کیا بولو؟ آج کل جماعت والے کو تو ان کی ایک جگہ فکس رہتی ہے کہ بھئی ایک مسجد میں جانا، وہاں فیانہ بھی رہنا، یہ سب بھی رہنا، کولرا بھی رہنا، محلے کھانے بازار بھی رہنا، اور شام کو کھانے واسطے بچیاں کی دکان بھی رہنا. کیا نخرے لو جماعت والے؟ نہیں بات جماعت کہاں ضرورت ہے وہاں جانا. بولو کہاں ضرورت ہے وہاں جانا. اور عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان کے کنارے سونے لگے. کوئی فیسلٹیز کیا بھی نہیں. بھائی جماعت کے سر کا بھی نہیں کوئی مسجد ہے. پہلے ایمان پھیلانا اور دین سمجھانا اور امت کو دعا والا بننا، اللہ کے لیے سفر شروع کر دانی ہو. ایک آدمی مٹی میں سوتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام دیکھے ارے یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، بغیر بستر کے مٹی میں سو جاتا ہے. اور سرانے کیا لگا لے؟ سرانے تکیے کی جگہ پر اینٹ رکھ لے. تکیے کی جگہ پر کیا رکھ لے؟ اینٹ رکھ لے. تو انہوں نے کیا کر دیا، وہ جو تکیہ تھا تکیے کے ساتھ ایک بستر لپٹ کو تھا، وہ بستر بھی چھوڑ دیا انہوں نے. اب مجھے اس کا سہارا بھی نہ ہو، ڈائریکٹ مجھے اللہ کا سہارا. اب میں دعا والا بننا. کیا بننا بولو؟ دعا والا بننا. اب آگے چلے. وہ ایک پیالہ تھا پانی پینے کا اور وہ جیب میں رکھنے کو چلتی ہی. تھوڑا سا آگے گئے، تھوڑا اور ایک منزل میں گئے. یہ کنویں کے پاس، ایک بوڑی کے پاس ایک آدمی ایسا پسو سے پانی پیتا ہے. ایسا پرانے زمانے میں تھوڑے آدمی دیکھ رہے تھے، نالیاں کنے بوڑیاں کنے کھیتا مڑیا میں کاما کرتے. سنو ہاں میرے صاحب دیکھے نا چاول میں، نندیل والے ذرا کھیتا مڑیا کم دیکھے رہتے، چاول والے ذرا زیادہ دیکھو رہتے. تو نالیاں میں کا پانی ایسا پسواں سے لے کو پیتے رہتے. عیسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھ کر بولے اللہ تعالیٰ میرے کو ہاتھاں دی، اب یہ پیالہ کہیں کہ میرے کو، بولے سر پیالہ بھی دور کر دے. اب مجھے کسی چیز کا سہارے کی ضرورت نہیں، اللہ مجھے تیرا سہارا کافی ہے.
میں دنیا والا نہیں، دعا والا بننا چاہتا ہوں. اب تیرے راستے میں دعا کے سہارے سے چلتا ہوں، دعا کے سہارے سے چلتا ہوں. جس گاؤں والوں کو بارش کی ضرورت ہے دعا کرے تو بارش ہو جاتی، بولتے کلمہ پڑھ لو اور اللہ کو راضی کر لو. آگے جاتے یہ گاؤں میں کوئی ظالم آدمی ہے اور اس کے لیے دعا کرتے، اللہ اس ظالم آدمی کو ختم کرتے اور پھر پورے گاؤں والوں کو کلمہ پڑھاتے. آگے جاتے اور ایک گاؤں میں گئے اور اس گاؤں میں جانے کے بعد اور جو ایک آدمی مر گیا. وہ آدمی اتنا نیک تھا کہ سارے کے سارے گاؤں والے رو رہے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دیا اور وہ آدمی زندہ ہو گیا. پورے گاؤں والے کلمہ پڑھ لیے. اسی طریقے سے دعا کرتے اور اللہ کی مدد کو اتارتے اور اللہ کا کلمہ پڑھاتے اور آگے سفر شروع کرتے. یہ دعا والا بننے کی محنت ہے. کیا بننے کی محنت ہے؟ دعا والا بننے کی محنت ہے. پیر میں چپل نہیں، ہاتھ میں عصا نہیں، سونے بستر نہیں، کم سے کم پانی پینے کے لیے پیالہ بھی نہیں، پیالہ بھی چھوڑ دیا. دعا کے بھروسے پر اللہ کے راستے میں، دعا کے بھروسے پر اللہ کے راستے میں. میرے عزیزوں، ہم امت محمدیہ ہیں. پوری ترتیب بنا کے پورا سیٹ کر کے نکلنے والے تو نکلتی، لیکن میرے عزیزوں ہر مجمع میں ایسے بھی لوگ رہنا تقاضے پر اسی وقت میں اور اپنی نیت کو بدل کر اور اپنے دل کو بدل کر دل میں اللہ سے مانگ کر کہ ہاں میں آیا تھا ایک دن کا اجتماع سننے کے لیے، لیکن میں جاؤں گا اللہ کے راستے میں. اور اگر اس طرح سے کوئی مرد مجاہد ہے اس مجلس سے، جو لوگ اللہ کے راستے میں 4 مہینہ چلنے کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے راستے کے لیے نامہ لکھاؤ. بنو گے انشاءاللہ دعا والا؟ انشاءاللہ. ارے بولو تو صحیح، بنو گے؟ دعا والا بنیں گے انشاءاللہ یا دنیا والے بنیں گے؟ دعا والے بنیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے بتاؤ پھر انشاءاللہ کون کون اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہیں؟ بولو. 4 مہینے کے لیے بولو، بیرون کے 5 مہینے کے لیے بولو، اس وقت میں نقد سے بولو. بات شروع ہوئی تھی بھائی دعا سے، دیکھو اب دعا کر لینے کا ٹائم آ گیا. آ جاؤ، قریب آ جاؤ، دعا کر لیں گے، اللہ ضرور قبول کرے. یہ مسجد میں مسجد وار جماعت کب بیٹھتی ہے؟ وہاں ظہر میں بیٹھتی. اچھا، صبح میں اپنے اپنے گھروں میں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ یہاں دکانوں میں آئے تک کیا ٹائم ہوتا ہے کہ 9 بجتی؟ تو بھائی جتنے لوگ یہاں پر آتی صبح 9 بجے، تو گھروں کے پاس تو فجر کی نماز پڑھتے ہوں گے نا بھائی؟ نیت کرو انشاءاللہ فجر کی نماز اپنے گھروں پر پڑھیں گے انشاءاللہ. اپنے گھر کی جو مسجد ہوگی اور اپنی مسجدوں میں پڑھیں گے. اور اگر جس کسی کو سہولت کے ساتھ وقت ہے، اپنے گھروں کے پاس جو مسجدیں ہیں ان مسجدوں میں مسجد وار جماعت میں جڑنا. اور جن لوگوں کے لیے صبح میں موقع نہیں ہے وہ ظہر میں اس مسجد میں جڑنا. تو جڑیں گے بھائی انشاءاللہ. اچھا بھائی دیکھو، یہ ایک نیت مزید کرو تم لوگ. ہاں، تمہارے پاس جو گاڑیاں آتی پوری دنیا میں پھرتے رہتے، بلکہ پوری انڈیا میں پھرتے نہیں کیا بھائی؟ اگر تم گاڑی کا کام کرتے کرتے یہ نیت کر لیے دل میں، اے اللہ یہ گاڑی جہاں جہاں جائے گی ان علاقوں میں اے اللہ تو دین کو پھیلا دے. بھئی یہ نیت تو کر لے سکتی نا بھائی؟ تمہیں کر لے سکتے نہیں کر لے سکتے؟ اے اللہ یہ گاڑی میرے ٹیرا لے کو جہاں جائے گی اللہ ان علاقوں کو ہدایت والے بنا دے. اے اللہ یہ گاڑی کا انجن میں ٹھیک کرتا ہوں، یہ جہاں جہاں جائے گی اے اللہ اس کو اس علاقے میں اس علاقے میں اللہ تو ہدایت کو پھیلا دے. بالکل نیت تو کر سکتی تو بھائی دعا تو کر سکتی نہیں کر سکتی؟ تو یہ نیت سے دعا کریں گے سب انشاءاللہ. بھائی میں دعا کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، اللہ تمہاری کمائیوں میں برکت عطا فرمائے. اب دوسرا مسئلہ کیا ہے بول تو؟
اب تمہیں پیسے کما لیتی تو بھائی پیسے کما لیتی تو وہ تمہیں کہاں خرچ کرتی؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے نہیں؟ اللہ کا سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیسا کمائی یہ بھی سوال ہوتا، کہاں خرچ کر دی یہ بھی سوال ہوتا۔ اس فیلڈ میں ماشاءاللہ بہت اچھا خاصا کمانے والے لوگ بھی ہیں، لیکن میرے عزیزو اس کا خرچ کرنے کا طریقہ بہت غلط ہوتا ہے، بہت غلط ہوتا ہے۔ ہماری جماعت امراوتی میں کام کری، ابھی 40 دن کام کر کے آئی۔ ایک آدمی اپنے بچے کے سلطان کے چو میں 3 لاکھ روپے خرچ کر دیا، حالانکہ سلطان کا چو کرنا جائز نہیں۔ فی الحال میں ایسے اسٹیج پہ بیٹھوں، میں گالی نہیں بول رہا، نہیں تو اس کی حقیقت بتاتا تمہارے کو۔ وہ کھانا اچھا کھانا ہے، شریعت میں سلطان کا چو نہیں ہے۔ تین لاکھ روپے سوچو تو صحیح میرے عزیزو، ہمارا پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے؟ ہمارے معلوم ہے سواد میں ہمیں یہ ہمارے نندیال کے آٹو نگر میں چلتے یہیں کان کی ننپلی بول کو ہے، ہاں ننپلی بول کے ہے، تو وہاں پر جا کے 80,000 خرچ کرے۔ ننپلی جا کے کتنا؟ 80,000 خرچ۔ میں سر پکڑ لا کیسا کرے تھے، کم سے کم ایک بات میرے سے مشورہ کرنا۔ پیسہ تو کما لیتی ہی، لیکن ایسی جگہ خرچ کرتی ہی وہاں پر نیکی نہیں ملتی، بلکہ الٹا گناہ صرف آ جاتا۔ الٹا گناہ کیا جاتا؟ صرف آ جاتا۔ میرے عزیزوں، خرچ کرنے کے راستے اچھے اختیار کرو۔ اپنے قریب کے عالموں سے پوچھو، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے نزدیک کے عالموں سے پوچھو۔ ہمیں پیسہ بھی خرچ کرتی ہیں، لیکن ثواب ملنے کا راستہ بھی بتاتے ہیں۔ ثواب ملنے کا راستہ بھی انہوں بتاتے ہیں۔ اپنے نزدیک کے عالموں سے تمہیں راستہ پوچھو، ہمیں فلاں کام کرنا چاہتی ہیں اور اس میں ہمیں اتنا پیسہ خرچ کرنا چاہتی ہیں، وہ کرے تو کیسا رہتا؟ اس میں ہمیں نیکی ملتی یا نہیں ملتی؟ بولو، مسئلہ پوچھ کے پیسے خرچ۔ تو کریں گے سبھی انشاءاللہ؟ اچھا بھائی، تمہیں نیت تو کری ماشاءاللہ 20 پر 1 جماعت کی، اور گنجائش ہے 60 جماعتوں کی، لیکن پھر بھی اگر تم محنت کرو گے تو کم سے کم 30 جماعتیں تو نکلیں گے انشاءاللہ۔ یہ جماعتیں 21 بار نہیں تو بھی ہمارے یہ جو کرنول کے دسمبر کے اجتماع سے پہلے یہ 30 جماعتیں نکالنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ نکالیں گے ویسا بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائی دیکھو، پورے بیان کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے، اللہ دعا سنتے، دل میں منگے تو بھی سنتے، زور سے منگے تو بھی سنتے۔ ہمیں دنیا میں دنیا دار بن کو نہیں، دنیا والا بن کو نہیں، بلکہ دعا والا بن کو جینا، دعا والا بن کو۔ اس کے لیے یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی محنت، یہ جو جماعتیں میں نکالتی ہیں آدمی کو دعا والا بنانے کی محنت ہے۔ اگر کوئی 40 برس کا پیوٹ بھی رہ لے، جب ان جماعت میں جانے لگتا تو سب جنے کیا بولتی ماں اسے مسافہ کر کو؟ کیا بولتی ماں؟ دعا کرو بولتے۔
وہ نبی گیا چ نہیں وہاں ابھی نندل میں چھے آدمی ہاتھ ملے سنے کیا بولتی دعا کرو کئی بولتا وہ دعا کا رستہ ہے کون سا رستہ ہے وہ دعا کا رستہ ہے میرے عزیزو دعا والا بننے کا یہ راستہ ہے دعا والا بننے کی یہ محنت ہے خود بھی دعا والا بننا اپنی اولاد کو بھی دعا والا بنانا اور اپنی عورتوں کو بھی دعا والا بنانا بنیں گے بھائی انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق عطا فرمائے اللهم اغفر امة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما ہمارے حق میں خیر کے فیصلے عطا فرما مراشد امور الحم فرما اے اللہ اس جوڑ کو بے انتہا قبول فرما اللہ اس میں جتنے لوگ حاضر ہیں اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما اے اللہ سب کے جائز مقصدوں میں کامیابی نصیب فرما اے اللہ اس کے لیے محنت کرنے والوں کو قبول فرما اس کے لیے جوڑنے والوں کو قبول فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ یہ مجمع جڑنے کے لیے اے اللہ یہ ایک دن کی محنت نہیں ہے اے اللہ مہینے سے اس میں محنت چل رہی ہے اے اللہ جو لوگ جس لائن سے بھی محنت کیے ہیں اللہ ان سب کی محنتوں کو قبول فرما اے اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما اے اللہ خدمت والوں کو بھی قبول فرما شامیانہ والوں کو بھی قبول فرما پانی والوں کو بھی قبول فرما تشکیل والوں کو بھی قبول فرما اے اللہ لوگوں کو جمع کرنے والوں کو بھی قبول فرما حاضرین مجلس کی مغفرت فرما اے اللہ جتنے لوگ آئے ہیں جمع ہیں بیٹھے ہیں اے اللہ ان سب کو قبول فرما اے اللہ اجتماع کو کامیاب کرنے کے لیے جتنے لوگوں نے دعائیں مانگے ہیں اللہ ان سب کو بھی قبول فرما اے اللہ اس مجلس میں بیٹھنے والے جوانوں کو بھی قبول فرما بوڑھوں کو بھی قبول فرما بچوں کو بھی قبول فرما اے اللہ ہم سب کی جائز مقصدوں میں کامیابی نصیب فرما اے اللہ اس آٹو نگر میں جتنی دکانیں ہیں اللہ سب کی دکانوں کو قبول فرما سب کو حلال روزی کا انتظام فرما سب کی کمائیوں میں برکت فرما حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما جھوٹ اور غبن سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جتنے لوگ یہاں پر کام کرتے ہیں جتنے لوگ یہاں پر کام کرا لے کر جاتے ہیں جتنے میسری ہیں اور جتنے مزدور ہیں اے اللہ جو لوگ جس لائن سے بھی اے اللہ اس میدان میں اے اللہ اس آٹو نگر میں محنت کرنے والے ہیں اللہ سبھی کے لیے قبولیت تامہ عطا فرما اے اللہ سبھی کی دکانوں میں برکت عطا فرما کمائیوں میں برکت فرما بیوی بچوں میں برکت فرما گھروں میں برکت فرما زندگیوں میں برکت فرما نیکیوں میں برکت فرما اے اللہ ایمان و عمل میں برکت فرما اے اللہ اس وقت میں جو نکلنے والے لوگ ہیں اے اللہ انہیں بھی اپنے دربار میں قبول فرما اے اللہ آئندہ نکلنے کے لیے جو 21 جماعتوں کا ارادہ کیے اللہ ان کو بھی قبول فرما اپنے رحمت سے دور نہ فرما